بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے فاطمہ رضی اللہ عنہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھی۔ جمال ظاہری اور خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھی۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات پاکیزہ تھی اور اسی لیے بہت سے عرب کے دولت مند حضرات کی طرف سے آپ کو نکاح کی پیشکش کی گئی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتے بھی بھیجے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ نکاح کی پیشکش حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے پہلے ہو، اسی لیے وہ خاموش تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دے، یہ خواہش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس نکاح کی پیشکش علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہو۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست منظور نہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا شوہر منتخب کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے خاموشی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس کے میں غافل تھا۔ خدا کی قسم تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خواہش مند ہے اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ عنہ، آپ یہ بات نہ کریں کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال اور دنیا کی چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیشکش کریں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اختصاری زبان و حال نے علی رضی اللہ عنہ کو اس دلی خواہشات سے روک رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف اور جوانب پر غور کیا اور ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی اختصاری زبان و حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت آ پہنچا ہے کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنا چاہیے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ وار ہوا اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے الگ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبایا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔
دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو کہ یہ کون ہے جس نے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ، چپ رہو، ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک وہ دونوں چپ رہے، اور آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو؟ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت پوری کرو، بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی بڑھ کر کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا اور آخرت کی پونجی آپ ہے۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیق حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنے دختر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میرے عقد میں دے دے، تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ نور اور خوشی سے چمکنے لگا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی رضی اللہ عنہ کو بہتر جانتی ہو، وہ تمہاری خواہش رکھتا ہے، تم اجازت دیتی ہو تو میں تمہارا ان سے عقد کر دوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پہنچے پر آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤں۔ علی رضی اللہ عنہ خوش و مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تمام واقعہ سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر کا نکاح مجھ سے کرنے کی بات کہی ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ کا چہرہ خوشی اور شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لے آئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل رضی اللہ عنہ مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازواج ایک دوسرے سے منسوب کر دی جائے، اور حکم دیا کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دے دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح سے بہت خوش تھے۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس کے ازواج